بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو درس لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا موضوع گفتگو رہے گا، اس کا عنوان گفتگو رہے گا عقیدہ شفاعت قرآن و اہل بیت کی نظر میں۔ در حقیقت ہم تقریباً 1 سال پہلے اس موضوع کے اوپر یعنی شفاعت کے موضوع کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ اس 1 سال کے دوران کئی ساتھی جو ہیں وہ نئے جڑے ہیں اس چینل کے ساتھ، اور ان میں سے اکثریت نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، یا جنہوں نے دیکھی انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں کچھ عنوانات جو ہیں ان کی تشنیگی باقی رہ گئی تھی، تو آپ کھل کر اس کو نہ صرف قرآن و اہل بیت کی نظر میں بلکہ دیگر اکابرین اسلام جو دیگر مسالک کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اس بابت کیا کہتے ہیں، خاص کر ابن تیمیہ کے حوالے سے، کہ وہ چونکہ بڑے تھوڑے سے انتہا پسندانہ کچھ عقائد کے حامل تھے ان معاملات کے اوپر، جو دیگر مسالک ہیں یعنی مکتبہ فکر بریلویہ میں، مکتبہ تشیع میں اور دیگر جو مسلک کے اکابرین کچھ ہیں وہ شدید اختلافات رکھتے ہیں جناب ابن تیمیہ کے کچھ نظریات کے جن میں بڑے وہ کٹر سمجھے جاتے تھے ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے آج کا موضوع، اور دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کے عنوان سے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ شفاعت، عقیدہ شفاعت کا ہمارے ہاں، میں مکتبہ تشیع کی خاص کر بات کروں گا کہ یہ حال کر دیا گیا ہے کہ جس طرح مطلب اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے کوئی اسپیشلسٹ اچھا ڈاکٹر آپ سے، جس کی آپ کی ہیلو ہائی ہے، اسلام دعا ہے، آپ اس کے کہ جناب بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، تو آپ اس کی آس پہ اس پہ تکیہ کرتے ہوئے کوئی زہریلی چیزیں کھانی شروع کر دیں۔ اسی طرح آپ حضرات محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، اور آپ کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں، آپ کی آل کی خوشیوں میں خوش اور غمیوں میں غمگین ہوتے ہیں، تو چونکہ اب یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، پھر عزاداریوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کے غم میں اپنے آپ کو غمگین تو رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جناب سینہ زنی، کمہ زنی اور زنجیر زنی اور دیگر اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے تئیں یعنی ہمارا قصور نہیں ہے ایسے اس میں، لیکن ہمارے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے کہ اب چونکہ ہم یہ کر بیٹھے ہیں یا ہم نے ان کو مان لیا ہے، اس گھر کو مان لیا ہے، اور نہ صرف ماننا ہے بلکہ عملی ثبوت دیا ہے، یعنی اس گھر کی خوشیوں میں ہم جناب جشن منعقد کرتے ہیں۔ اب وہ جشن شریعت کی دودھ سے باہر ہو اندر ہو، اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہمیں، چونکہ سمجھانے والوں نے ہمیں یہ تو بتایا کہ ان کی خوشیوں میں خوش رہنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ ہے وہ بالکل ہے، لیکن سمجھانے والوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ حضرات جب خود خوشیاں محسوس کرتے تھے یا کسی امر میں خوش ہوتے تھے تو یہ حضرات جو ہیں یعنی محمد والے محمد علیہ السلام، ان کا اپنا طریقہ کار، ان کی سنت خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی کیسی تھی، یہ نہ ہمیں سمجھایا گیا۔ دوسری طرف ہمیں یہ تو سمجھایا گیا کہ آپ خاص کر سید الشہداء کے حوالے سے علیہ السلام کہ آپ کے غم میں غمگین رہنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آنسو بہانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہ بتایا گیا کہ جناب آپ کے غم کی بھی کوئی کرائٹیریا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غم کے نام پہ ہم جو مرضی کرتے پھر، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس سنت اور سیرت محمد والے محمد علیہ السلام موجود ہے الحمدللہ، جس میں غمی کے خوشی کے ہر عنوان سے احکامات اور سنت اور سنت طریقے موجود ہیں جی۔ تو وہ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم نے اس گھر کو مانا، ان کی غمیوں میں غم اور خوشیوں میں خوش ہوئے، سب کچھ کیا، تو ہم نے اپنے تئیں یہ فرض کر لیا، طے کر لیا کہ اب ان حضرات کے اوپر ہماری شفاعت کرنا، ہمیں بخشوا لینا، ہماری زندگی جیسے بھی گزرے، چونکہ ان کو مان لیا ہے، چونکہ عقیدہ نبوت کے ختم نبوت کے بعد عقیدہ امامت کے قائل ہیں، امام منصوص من اللہ مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے ہیں، بس اب ان حضرات کے اوپر، ان ہستیوں کے اوپر شفاعت واجب ہے ہماری کرنا۔ یعنی اچھا، دوسری طرف ایک تو یہ اس عقیدے کی ایک جڑ یہ ہے، دوسری جڑ جو ہے وہ سیدھا خدا تک جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسری طرف ہمارے ہاں اس چیز کو خاص کر ممبر سے بہت زیادہ جو ہے وہ پہنچایا گیا عوام تک، نوجوان اذہان تک، کہ جب یہ ہستیاں ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے آگے، تو جیسے اب ان کو ہم نے مان لیا ہے، یہ مجبور ہیں ہماری شفاعت کرنے پہ،
اب آگے معاذ اللہ اللہ بھی مجبور ہو گیا ان ہستیوں کے آگے کہ انہوں نے شفاعت کرنی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کہے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جب یہ ان کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے تو شفاعت بھی قبول فرمائے گا، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات، تردد کی بات نہیں۔ لیکن ہم نے جو کانسیپٹ بنایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری جو ذہن سازی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے شفاعت کرنی ہے تو بس اب اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب انہوں نے کر دینا تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لکھے بھی مٹا دیتا ہے جہاں ان کی شفاعت آ جائے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ عقل کے، میں کیا کہوں کہ دشمنوں جو یہ پیغام پہنچاتے ہو عوام تک، پہلے یہ تو طے کر لو، یہ تو پڑھ لو، یہ تو سمجھ لو کہ یہ ہستیاں اذن الہی، منشا الہی اور خوشنودی الہی کے خلاف جا کے کسی کی شفاعت کریں گی؟ کیا یہ ہستیاں ایسے بندے کی شفاعت کریں گی کہ جن پر اللہ شدید غضبناک ہوا ہو، جنہوں نے ساری عمر اللہ کے حدود کی پامالی کی ہو، اللہ کو ناراض کیا ہو، اللہ کو، اللہ کی توحید کو کوئی مقام ہی نہ دیا ہو اپنی زندگیوں میں، صرف ان کو ماننا ہو، صرف نعرے مارے ہوں، صرف عزاداریاں کی ہوں؟ تو کیا یہ ہستیاں شفاعت کریں گی ایسے شخص کی کہ جو ساری عمر اللہ مخالف رہا، زبانی نہیں، عملی طور پہ؟ تو پہلے ہی یہ قوم کو سمجھاؤ، پہلے نوجوانوں کو یہ پیغام دو کہ کیا یہ ہستیاں منشا الہی کے خلاف جا کر، چونکہ شفاعت کا اذن بھی اللہ نے دینا ہے، قرآن میں واضح ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر جا کر کسی کی شفاعت کر سکے اللہ کے حضور؟ تو یہ نوجوانوں کو نہیں بتایا گیا، یہ نوجوانوں کو چھوڑیں، بزرگان کو بھی نہیں بتایا گیا، بس یہ بتایا گیا ہے ان کو مان لیا ہے، معاذ اللہ ان ہستیوں کے سر پہ سان چڑھا دیا ان کو مان کے، سینے پیٹ کے عزاداریاں کر کے جناب سید الشہداء اور جناب سیدہ ثانی پاک زینب سلام اللہ علیہا، ان پر معاذ اللہ ہم نے سان چڑھا دیا، اب یہ جانے اللہ جانے ہم نے یہ کر دیا، اب ان کا فرض ہے، اب انہوں نے ہمیں بخشوانا۔ یہ ٹوٹلی وہی نظریہ ہے کہ جو ایک طرف نصارہ کے حوالے سے ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کے مصلوب ہو گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے، سختیاں جھیل کے چلے گئے آسمانوں کی طرف، اب ان کی جو پیروکار ہیں، ان کی امت ہے، اب وہ مادر پدر آزاد ہو گئی، یعنی یسوع مسیح نے علیہ السلام نے بخشوا لینا ہمیں، بلکہ بخش دینا ان کے نزدیک تو یہ سارے معاملہ، چونکہ وہ بھی تین خداؤں کا ایک وہ ہے ان کا، تو اس میں سے ایک جناب عیسیٰ بھی ہیں بہرحال۔ اور دوسری طرف وہ مشرکین کہ جن کے حوالے سے قرآن نے اکثر بیان کیا ہے کہ جب بھی ان سے کہا گیا، ان کو دعوت توحید دی گئی، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، خالق رازق مالک بھی مانتے ہیں، یہ کون ہے جی پھر ان کی پرستش، ان کے ہار مالائے پہناتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، پھر یہ کیا ہے جی؟ یہ سفارشی ہیں۔ تو ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جناب یہ بھی وہی ہے کہ جناب جن کو مان لیا، جن ہستیوں کو، بس ان کو خوش رکھو، ان کے چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے نام پہ دیگیں چڑھاؤ، جانور ذبح کرو، یعنی اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو بس آگے اللہ کا اور ان کے معاملوں میں دخل نہ دو۔ اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو ہمارے شخصیات ہیں جن کے وہ بت بناتے تھے، یاد رکھیے گا کہ جتنے بت تھے وہ تاریخی شخصیات تھیں کوئی نہ کوئی، جب وہ دنیا سے جاتی تھی تو ان کا بت بنا لیا جاتا تھا، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت ہماری ان پسندیدہ شخصیات جن کے ہم نے بت بنائے ان کے آگے مجبور ہے، انہوں نے سفارش کرنی ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ ٹال لینا۔ تو ایک کانسیپٹ یہ ہے، تو ہم نے اب مطلب کوشش کرنی ہے، ممکن تو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ویڈیو کے لینتھی ہو جانے کی وجہ سے اب ہم نے یہ کچھ دیر پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو دو پارٹس میں، دو حصوں میں تقسیم کر دیں، کیونکہ ایک حصہ پھر 40 45 یا 50 منٹ بھی کم پڑ جاتے ہیں ایسے موضوع پہ، تو اگر 40 50 منٹ کی ویڈیو ہوگی پھر ہمیں مجبوراً وہ فاسٹ فارورڈ کر کے ایڈٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی جس میں میرے بولنے کا تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، ٹائم کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر 40 منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ فارورڈ کر کے 35 کی رہ جائے گی، لیکن اس میں پھر کچھ شکایات آتی ہیں کہ جناب کچھ لفظ سمجھ آتا ہے تو کچھ نہیں آتا، تو مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو دو پارٹس میں کر لیں، دو حصوں میں کر لیں۔ تو آج کے حصے میں سب سے پہلے شفاعت کہتے کسے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، کچھ برادران اسلامی کے نزدیک اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں اس کا کیا عقیدہ ہے، اور دوسرا آیت العظمی الشیخ محمد صاحب نجفی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی تفسیر فیضان الرحمان میں سورہ مبارکہ یونس کی آیت 1 سے 10 تک کی جو تشریحات کی ہیں، جو تفسیر کی ہے، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے اسی عنوان سے، وہ آپ کی خدمت میں کچھ حصہ آج اور کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے اس میں پیش کریں گے۔ پھر علامہ غلام حسین، ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہیں، امریکہ مقیم ہیں، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے مرجان کے نام سے، اس میں انہوں نے بھی ایک باب باندھا ہے شفاعت کا، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ دیگر برادران اسلامی کے موقف کے ساتھ ساتھ تشیع موقف جو ہے، تشیع کا موقف جو ہے اس کو پیش کریں، تو اس کے اوپر پھر تھوڑی سی اپنی ذاتی بندہ حقیر کی ایک طالب علمانہ رائے اور طالب علمانہ جو تحقیق ہے اس کے اوپر انشاءاللہ، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو درس کی ٹائمنگ کافی لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ اس کو دو پارٹس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں آیت اللہ
मोहम्मद साहिद नजफी अल्लाह मुकामा हो डक्कू साहब, उन्हीं की बात से हम बात आगाज़ करते हैं। एक तालिब इल्म होने के नाते ज़ाहिर है फ़र्ज़ भी है कि अपने उस्ताद बुजुर्गवार की बात को अपनी बात पर मुकद्दम किया जाए और आपकी खिदमत में पहुँचाया जाए। ये जी सूरह मुबारक यूनुस, जैसे मैंने कहा, उसकी आयात जो 1 से 10 तक तकरीबन इसी मौजू के ऊपर हैं। उनकी तफसीर के बाद एक बाब बांधते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, जिसमें वो लिखते हैं कि शिफात का शरई मफहूम और इसका असबात, यानी इसका शरई मफहूम क्या है और इसका असबात यानी इसके हक सच होने पे, इसके साबित होने पे क्या दलाइल हैं या क्या वो है, वो आपकी खिदमत में आप जो किबला ने लिखा है वो मिनोन पढ़ के पेश करते हैं। किबला लिखते हैं कि अगरचा कबल अज़ीं सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में शिफात के मौजू पर मुख्तसरन गुफ्तगू हो चुकी है, मगर यह मौजू जिस शरह व बसत का मुक्तज़ी था, यानी जो तकाजा कर रहा था, इसका हनूज हक अदा नहीं हो सका, लिहाजा यहाँ इस मौजू पर कदर तफसील के साथ गुफ्तगू की जाती है। सो वाज़ेह हो कि शिफात का गलत या सही तसव्वुर और तख़य्युल हर ज़माना, हर दीन और मज़हब में रहा है। इस वक्त यहाँ इसकी तफसील में जाना मकसूद नहीं, मगर इस्लाम ने शिफात का जो तसव्वुर पेश किया है वो इन तसव्वुरात से जुदागाना है। इससे खुदा का मजबूर व मकहूर होना लाजम नहीं आता। अभी वही बात मैं आपसे जो कर रहा था कि आप कदीमी मज़हब में भी चले जाएं, आप नसारा के उसमें चले जाएं, आप यहूद नसारा से अलावा मुशरिकीन के उसमें चले जाएं जो बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उनके यहाँ भी शिफात का था, लेकिन वो अल्लाह को मजबूर करने वाला एक वो मफहूम बनता है उसका, जैसे मैंने अभी इब्तदाइया में खुल के आपको बताया। यानी वो ये समझते थे और समझते हैं अभी भी जो बुत परस्त हैं, वो जो कोई सीनातार कोई नाम है, वो भी ये कहते हैं कि खुदा नहीं है। भाई खुदा के चहेते हैं, मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह को कहें कि इनको बख्श दो तो अल्लाह ना बख्शे, यानी मजबूर हो गया ना खुदा माज़अल्लाह। तो किबला लिखते हैं कि इस्लाम में जो तसव्वुर शिफात है, भाई वो ऐसा नहीं है कि खुदा को मजबूर हो गया या मकहूर हो गया। बहरहाल इस्लाम ने ये नज़रिया पेश किया है कि कुछ ज़वात मुक़द्दसा ऐसे हैं कि जो बरोज़ क़यामत बारगाह इलाही में सहीहुल अक़ीदा गुनाहगारों की शिफात और सिफारिश करके इनको ज़ाब खुदाबंदी से निजात दिलाएंगे, मगर ये शिफात खुद खुदा के इज़्न और इजाज़त से होगी। आगे वही बात कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी जो सहीहुल अक़ीदा मोमिन और मुसलमान होगा, जिसके अक़ीदा तौहीद में कोई इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह शिरकिया बातों की आमेज़िश नहीं होगी, जिसने बिदात इजाद नहीं की होंगी या बिदात की पैरवी नहीं की होगी, जिसने कुरान और सुन्नत को ही असली माखज़ और मंबा समझा होगा, लेकिन अमाल में कमी बेशी चूँकि जारी रहती है। अमाल में कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने मिनोन शरीयत पे अमल किया या शरीयत पे अमल करने का हक अदा किया, नहीं। तो अब जो सहीहुल अक़ीदा बंदा दुनिया से गया है, लेकिन अमाल में कुछ ऊंच नीच छोड़ गया है या साथ ले गया है, कमियां बेशियां साथ ले गया है, उसकी बाबत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइमा तहार या कुरान मजीद फुरकान हमीद, जब ये अल्लाह के इज़्न से अल्लाह के ज़रूर शिफात करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी शिफात मकबूल होगी। अब ये जो देसी तरीका है समझाने का बात को, वो ये है कि आप पर्चा देने के लिए इम्तिहानी मरकज़ जाते हैं जहाँ आपका सेंटर बना है। ऐसा नहीं कि आप घर से नहीं जाते कि वो जनाब जिसने चेक करना है, कंट्रोलर या वो चेकर जो भी होता है, वो मेरा वाकफ है, बस उसको फ़ोन कर दूंगा काम हो जाएगा, नहीं। आप घर से जाते हैं, तैयारी भी करते हैं, अपनी हिम्मत की और बिसात के मुताबिक पर्चे की मुकम्मल तैयारी करके जाते हैं, पर्चा देते भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से या कुछ थोड़ी कमी कोताही की वजह से कोई 2, 4, 10 नंबरों का आगा पीछा हो जाता है। अब जो आपका वाकफकार है, अब उसके लिए ये निहायत मौजू या आसान है कि वो अपने सीनियर से बात करे कि जनाब बच्चा लायक है, मैं जानता हूँ, कोशिश भी की इसने, लेकिन करीब 5-7 नंबरों से साल ज़ाया हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि वो फिर उसके ऊपर शफकत कर देंगे। अब एक बच्चा घर से ही ना जाए और फ़ोन पे कह दे कि जनाब मेरे नंबर ला देना, मेरा पर्चा भी तैयार कर देना, तुसी दे देना, या वहाँ पे जाए और खाली पर्चा उठा के वो कंट्रोलर को दे आए, कंट्रोलर आगे चेकर के पास ले जाए, तो वो चेकर तो आज़माइश में पड़ गया गरीब, वो खाली पर्चे पे। अच्छा जी, एक और मुकाम पर इरशाद होता है कि वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, यानी किबला आगे लिखते हैं मफहूम इस आयत का कि ये हज़रात सिफारिश नहीं करेंगे मगर इसकी कि जिसके मुतल्लिक़ खुदा चाहेगा, यानी आयत का जो मफहूम बन रहा है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि शिफात के जो इज़्न है वो अल्लाह ने देना है और अल्लाह ने जिसकी बाबत तय कर लिया होगा, यानी ऐसा शख्स को ज़ाहिर में मुसलमान मुआहिद भी रहा हो, लेकिन बातन में वो दुश्मन ही रहा हो, इलाही कामों का तबलीग उसको बुरी लगती हो, पर्दा उसको बुरा लगता हो, शरीयत के हदूद उसको जनाब वो बड़ी ज़बरदस्ती समझ, जैसे आजकल सो कॉल्ड लिबरल हैं, बज़ाहिर मुसलमान है, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं जी, दाढ़ी नहीं रखते जी, दाढ़ी का ज़रूरी नहीं है जी, अल्लाह दिल देखता है, पर्दा नहीं करते नहीं जी, दिल का पर्दा होता है। तो इस तरह की चीज़ों की बाबत अगर अल्लाह ताला किसी पर गज़बनाक हो जाएगा, ये हस्तियाँ ये ज़हन में रखिएगा, और ये गलत फहमी इस दुनिया में हमें निकाल के जाना चाहिए आगे बरज़ख या आखिरत की तरफ, कि ये हस्तियाँ अल्लाह की मर्जी के आगे कभी इनकी मर्जी नहीं होती, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ये किसी की सिफारिश नहीं करती, किसी के हक में दुआ नहीं करती। ये गलत फहमी इधर निकल जाए तो बेहतर है मेरे भाइयों। आगे जब चले जाना है तो फिर हर चीज़ बंद, अकीदा हो या माल हो, वो दरवाजे बंद, फिर पछताए कुछ भी नहीं होना।
جی تو قبلہ لکھتے ہیں کہ جناب تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اس کی صحت پر اتفاق ہے کہ آیات قرآنی اور حدیث نبویہ اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ عقیدہ نہ صرف ضروریات مذہب بلکہ ضروریات اسلام میں سے ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے میری شفاعت اللہ نصیب نہ کرے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزوں کا انکار کر دے وہ ہمارے پیروکاروں میں سے نہیں، ایک جسمانی معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر میں سوال و جواب، اور عقیدہ شفاعت۔ تو یہ محترم ناظرین و سامعین مختصراً یہ بڑا تفصیلی بیان ہے قبلہ کا، یہ کچھ 4-5 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو 2 حصوں میں بنانا ہے اور آج کے حصے میں مختصراً اور بھی چیزیں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی، تو ابھی تفسیر فیضان الرحمان سے یہ شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات یہ مختصراً آپ کی اس میں ہم نے پیش کیا۔ اب اس میں محل اختلاف کی تعین اس کے ضمن میں قبلہ لکھتے ہیں کہ ہاں البتہ اگر سلسلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت جو ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ یا یہ شفاعت جو ہے صرف نیکوکاروں کی زیادتی درجات اور گناہ گاروں کے اس میں درگزر کرنے میں، گناہوں کی معافی تلافی کے میں ہوگی، یا دونوں میں ہوگی، یا فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض معتزلہ اور وہابیہ فرقہ کے جو افراد ہیں ان کا خیال ہے کہ شفاعت صرف زیادتی درجات سے متعلق ہوگی، اور یہ ابن تیمیہ صاحب کا خاص ایک نظریہ ہے، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے الرسائل نامی، جس میں ان کے مختلف رسالوں کو جمع کر کے الرسائل نامی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، لیکن یعنی فرقہ وہابیہ اور کچھ ان میں سے بھی جو معتدل ہیں ان کا اور نظریہ ہے جو خاص ابن تیمیہ صاحب کے نظریات سے متفق ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ جناب صرف شفاعت ہوگی کہ آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ کا حساب کتاب ہو گیا ہے جنت، لیکن آپ کے درجات کم ہیں تو اس شفاعت سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، لیکن گناہ گار یا اس طرح کے جو وہ ہیں ان کے حق میں شفاعت مقبول نہیں ہوگی، وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے یہ ان کا نظریہ ہے۔ لیکن دوسرے طرف جو جمہور مسلمین ہیں، یعنی ہمارے بریلوی بھائی ہیں یا دیگر جو ہیں جیسے دیوبندیوں میں کچھ نہیں بلکہ اکثریت ہے، ان کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ شفاعت زیادتی درجات اور گناہوں کے دور کرنے ہر دو کے متعلق، یعنی دونوں عقیدوں کے متعلق ہوگی۔ اور ہمارے ہاں بھی موقع کے توسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ان دونوں پر شفاعت کا اطلاق صحیح ہے، دونوں چیزوں پر، کہ ایک بندہ گناہ گار ہے اس کے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں شفاعت مقبول ہوگی، اور ایک بخشایا ہے، پاس کر گیا ہے پرچہ، 100 میں سے 33 والا پاس تھا، اس کے مر کے 33 ہی آئے جی، مر کے، لیکن وہ چونکہ 33 آگے پاس ہو گیا، اب وہ شفاعت جو ہے وہ 33 سے اس کو 70-80 نمبروں تک لے جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 33 نمبروں والوں کو جنت میں جو چیزیں ملیں گی وہ ذرا اور اس کی ہوں گی لیول کی، 60 70 80 90 یا 100/100 والوں کو کچھ اور ہی ملیں گی۔ تو وہ جو شفاعت ہے وہ 33 والے کے نمبر بڑھا دے گی۔ اور دوسری طرف جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب صرف شفاعت درجات کی بلندی میں نہیں بلکہ گناہوں کی معافی، بلکہ ایک گناہ کبیرہ میں آیت اللہ عبدالحسین دستغیب شرازی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ہے، وہ کہ جو دھوکے میں آ کے، شیطان کے نفس کے دھوکے میں آ کے غلطی سے گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، لیکن جب کرتے ہیں تائب ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نہیں کریں گے، ان کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ تو ہمارا یا جمہور مسلمین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت سے درجات کی بلندی بھی ہوگی، اور شفاعت سے گناہ گار شخص کی اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کی نیت بھی، چونکہ قیامت میں تو ہر چیز سامنے آ جانی نا، ایک پوری بڑی سکرین پہ جس طرح چیز چل جاتی ہے، آپ کو سامنے بٹھا کے دکھاتے ہیں کہ جناب یہ CCTV کیمرے میں آپ کی کرتوتیں قید ہو گئی ہیں، اسی طرح وہ کرتوتیں ہماری سامنے آ جائیں گی، اور نیت بھی سامنے آ جائے گی کہ نیتاً یہ بندہ برائی پسند نہیں کرتا تھا، نیتاً یہ بندہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب نیکی پر برائی کو فوقیت دی جائے، لیکن شیطان کے اس میں آ جاتا تھا، کر بیٹھتا تھا، لیکن معافی بھی مانگتا تھا، تو ایسے افراد کی بھی شفاعت ہوگی۔ اب ہمارے ایک برادران جو ہیں جن کا ذکر قبلہ نے بھی کیا، یعنی سلفی حضرات یا غیر مقلدین حضرات یا ابن تیمیہ صاحب کے جو وہ ہیں، اچھا اس سلسلے میں آپ کو پہلے ابن تیمیہ کی مختصراً ایک تحریر بتا دیتے ہیں کہ جناب وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ کس بندے کی ہوگی، یا شفاعت کے صرف درجات بلند کرنے کے ضمن میں ہوگی یا دیگر کے اس میں بھی جناب یہ ہوگی۔ اچھا یہ جناب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الرسائل میں اور الہدایات السنہ میں بھی، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 42 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تحقیق
شفاعت صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے، غیر خدا سے نہیں۔ چنانچہ اس طرح سے کہنا چاہیے۔ اب ابن تیمیہ صاحب اپنے شفاعت کے حوالے سے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شفاعت صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، طلب کی جا سکتی، غیر اللہ سے نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر مقدس ہستیوں آل محمد علیہ السلام کو آپ شفاعت کی درخواست بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ابن تیمیہ صاحب کا نظریہ ہے۔ چنانچہ اس طرح کہنا چاہیے، ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار قیامت کے دن پیغمبر اسلام کو ہمارا شفیع قرار دے، یا اس طرح کہنا چاہیے کہ پروردگار اپنے صالح بندوں کو ہمارا شفیع قرار دے، اے اللہ فرشتوں کو ہمارا شفیع قرار دے، یا ایسا کہنا چاہیے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ولی اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری شفاعت فرمائے، اس لیے کہ شفاعت خدا کے علاوہ کسی کا حق نہیں، اور ہونی بھی ظاہر ہے اس کے اذن سے ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ شفاعت خدا کے علاوہ کسی کا حق نہیں، نہ کوئی اس پر قادر ہے۔ اگر کسی نے پیغمبر اکرم یا کسی اور مقرب ہستی کے ایام برزخ یعنی وفات کے بعد والے زمانے میں ان الفاظ سے دعا کی یعنی توسل شخصی اختیار کیا تو یہ شرک کی ہی ایک قسم قرار پائے گی۔ پس ابن تیمیہ صاحب کے پیروکار حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں، یہ اولیاء خدا سے استعانت اور توسل کو حرام اور بدعت سمجھتے ہیں، اور ان سے شفاعت کی درخواست کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی سے شفاعت کی درخواست اس کی پوجا کے مترادف ہے، وہی پوجا یا وہی عبادت جو بتوں سے کی جاتی تھی، یعنی وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن بتوں کی جو وہ کرتے تھے، تو وہی چیز وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب ادھر بھی وہ برزخ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مقرب ہستیاں برگزیدہ ہستیاں وہ برزخ میں ہیں، لیکن یہاں سے آپ ان کو پکارتے ہیں کہ ہماری اللہ کے آگے درخواست ہی کر دیں، شفاعت ہی کر دیں، تو یہ اس کو بدعت اور حرام سمجھتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ مختصراً آپ نے جناب ابن تیمیہ صاحب کا بھی وہ نظریہ سن لیا، اور ہم نے بھی آپ کو اپنا نظریہ مختصراً بتایا اور اپنے استاد بزرگوار کی کتاب سے بھی بتایا، اور انشاءاللہ ابھی آگے بھی مزید بات کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے ہم پر ابن تیمیہ کے پیروکار ہونے کا یا اس سے متاثر ہونے کا، یہ جیسے انک والا جن ہے، اللہ یاری ہے، فتنہ، دجال، جھوٹا کذاب، آل محمد علیہ السلام کی اولادوں کو کافر کہنے والا معاذ اللہ، جناب زید شہید کو ناسبی کہنے والا معاذ اللہ، یہ خبیث اور لعین جو مذہب حقہ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو شے مل رہی ہے کہ یہ ان کے بزرگان کے ایمان ثابت کرنے کے چیلنج کرتا ہے۔ اب پلٹ کے جو جرت آج تک خارجی اور ناسبیوں کو نہیں ہوئی تھی، خوارج اور نواسب کو، وہ جرتیں اس شخصی سینک والے جن لعین یاری نے پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال ہم موضوع سے نکل جائیں گے، ابھی اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ معتدل افراد جو ہیں، جو متاثر تو ہیں سلفی نظریات سے اور ابن تیمیہ والے نظریات سے، لیکن کچھ معتدل مزاج ایسے بھی ہیں کہ جو تھوڑا سا انحراف یا وہ کرتے ہیں ابن تیمیہ صاحب کے جو پورے وہ ہیں۔ ان میں ایک نام ہے جناب ریحان احمد یوسفی صاحب، انہوں نے شفاعت کے متعلق ایک مقالہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آ جائے گا، اور یہ کچھ معمولی سے اختلافی نکات کے ساتھ، یعنی جو میری آبزرویشن ہے کہ کچھ ان کی تحریر میں اختلاف مجھے ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اکثریتی جو ان کی دعوت ہے یا ان کی جو فکر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک سائڈ پہ چلے گئے۔ آپ ذرا سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا بھی فہم کھلے اور آپ کو اپنے علاوہ ارد گرد کے جو برادران ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ تھوڑی آگاہی حاصل ہو۔ لکھتے ہیں کہ جناب شفاعت کا لفظ شفاء سے نکلا ہے، شفاء، شین فے عین، جس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے جوڑنے کے ہیں، اور اس مفہوم سے یہ ترقی کر کے کسی بات کی تائید اور حمایت یا کسی کے حق میں سفارش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، معنی سے قطع نظر اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت کسی فرد کا کسی خاص مذہب یا شخصیت سے وابستہ ہونا اور اس شخصیت کی سفارش کا مل جانا اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت مسیحیت ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ایک شخص جب سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے تو مسیح عقائد پر اس کا یقین اور مسیح سے اس کی وابستگی اس کی نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، بس باقی اعمال شمال جیسے بھی وہ کرتا ہے جناب عیسیٰ مسیح پہ، یسوع مسیح علیہ السلام پر واجب ہو گیا ہے بقول ان کے کہ اب جناب وہ اس کو بخشوائیں گے اور اس کو جنت میں بھجوائیں گے۔ قرآن کے اولین مخاطب یعنی مشرکین عرب کی پوری مذہب اسی شفاعت کے عقیدے پر قائم تھی۔ ان کے نزدیک ان کے دیوی دیوتاؤں خدا کے حضور ان کے مائتی اور سفارشی تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں یا اللہ ہیں یا بنانے والے یہ ہیں یا مارنے والے یہ ہیں، نہیں، وہ سفارشی مانتے تھے۔ یہ قرآن نے بھی فیصلہ کیا ہے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 31 سے استدلال بھی پیش کیا۔ اچھا، یہ بات صرف سفارش اور حمایت ہی پر نہیں رکتی بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، غلوف کر جاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مسیحوں نے
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب معاذ اللہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اللہ تعالیٰ کے چہیتے قرار دے کر ان کی پرستش میں لگ گئے۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، اس دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کے تعمر شکر گزار رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو ہستی خدا کے حضور انسان کے سارے گناہوں کے باوجود اس کے نجات کا سبب بن رہی ہو، انسان اپنے دل میں اس کی غیر معمولی عقیدت اور محبت محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت بڑھتی ہے، عظمت میں بدلتی ہے اور آخر کار معاملہ باقاعدہ پرستش اور عقیدت سے اندھی عقیدت کی طرف چلا جاتا ہے اور معاملہ پھر خدا کے شریک بنانے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اس ہستی کے گن گاتے گاتے انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے حضور نظر و نیاز چڑھاوے پیش کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ان سے مدد مانگنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر جو استحقاق صرف اللہ کا یعنی دعا صرف اللہ سے وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی براہ راست ہستیوں سے دعا، یعنی مانگ لیا آپ نے اللہ کے علاوہ کسی سے ہاتھ اٹھا کے آپ نے رزق اولاد روزی روٹی، ایک تو ظاہری تعاون ہے، وہ آپ میرے سامنے میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں جی مجھے جاب چاہیے، مجھے ایڈوانس چاہیے، کچھ مالی قرض چاہیے، امی سے کہتا ہوں روٹی چاہیے، بیوی سے کہتا ہوں چائے چاہیے، وہ جو اینک والا جن آپ کو دھوکے دیتا ہے، یہ دعا میں نہیں آتا۔ چونکہ دعا میں نہیں آتا اس لیے شرک میں بھی نہیں آتا۔ لیکن غیب میں جب آپ کسی ہستی سے یہ کہیں گے کہ مجھے اولاد دو، براہ راست یہ بھی نہیں کہ چلو اللہ سے لے کے دو، وہ تو اصل شخصی میں آ جائے گا، لیکن براہ راست جی اولاد دیں، مولا حسین مجھے سلامت رکھیں، مولا علی تجھے یہ دیں، جناب مولا عباس علمدار علیہ السلام یہ، وہ پھر دعا کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ چونکہ دعا میں جو چیز آ جائے وہ غیر اللہ سے کرنا منع ہے۔ اچھا جی، اس سلسلے میں پھر آگے لکھتے ہیں کہ جناب یہی کچھ عیسائی اور مشرکین عرب کیا کرتے تھے، یہی سبب ہے کہ قرآن نہ صرف جگہ جگہ ان کے شرک کی مذمت کرتا ہے بلکہ ان کے اس عقیدہ شفاعت کی بھی بھرپور تردید کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے وہ پڑھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی اور رسول نہ کسی غلط عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ وہ اللہ کے حضور کسی کی غلط سفارش کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے شرک اور شفاعت دونوں قسم کے نظریات کی بھی قرآن میں جگہ جگہ تردید کر دی گئی ہے۔ مثلا وہی آیات پھر سورہ یونس کی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دے سکتی نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاتا ہے نہ جانتا ہے؟ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ کہیں جی یہ سفارشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بھئی ان سے کہو کہ کیسی بات کرتے ہو جو نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، نہ اللہ اس چیز سے واقف ہے کہ میں نے ان کو اپنا سفارشی رکھا ہوا ہے، یعنی جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مقرر بھی نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ بنیادی نقطہ ایک ہونا چاہیے، یعنی جو چیز اللہ کے شرک میں مشرکین عرب یا یہود و نصارہ کے لیے منع ہے، حرام ہے، یعنی اس وجہ سے وہ حرام کے مرتکب ہوئے، شرک ہوئے، وہ چیز ہمارے لیے میرے بھائیوں جائز نہیں ہو سکتی۔ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اصول ازل سے اب تک ایک ہی رہنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اپنے ہر کام میں ایک ہے، وہ جدا ہے سب سے، وہ کسی کی تشبیہ، کسی کو اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس سے کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ جو استحقاق عبادت اور دعا اس کا ہے وہ کسی اور کا نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ اب ہوگا نہ آئندہ ہوگا۔ جی اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اس معاملے میں ایک فیصلہ کن بات کہہ چکا تو پھر کیا سبب ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس مسئلے میں اتنا غلو پایا جاتا ہے؟ میرے نزدیک، یعنی یہ صاحب تحریر کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں، اور نہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن نے ہر چند کے مختلف طریقوں سے قیامت کے دن شفاعت کی نفی بھی کی ہے، مگر بعض مقامات پر استثناء بھی دیا ہے۔ اسی استثناء کی وضاحت مختلف حدیث میں کی گئی، مگر جب ان حدیث کو قرآن پاک کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا اور قرآن کے مطابق کمپیریزن نہیں کیا جائے گا تو پھر کچھ گھڑی ہوئی حدیث کو بھی ضمن میں لے لیا جائے گا، تو پھر وائزوں کے پاس داستانیں اور قصے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق واضح و نصیحت یا تقریر کرنا شامل ہو جاتا ہے، تو عوام الناس کی سطح پر معاملے کی نوعیت وہی کچھ ہو جاتی ہے کہ جس کی خود تردید قرآن کا موضوع رہا۔ یعنی کہ شفاعت کے متعلق کم و بیش 30 آیات یا 32 آیات قرآن میں ہیں، اکثریت نفی میں ہے، یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں۔ یا آپ کسی سے پوچھ لیں، اپنے فیورٹ کسی جو قرآن کا علم رکھتا ہے، یہ اینک والے جن سے پوچھ لیں، یہ اکثریت میں نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی نہ سفارش کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی۔ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کہیں پہ کچھ الفاظ، لیکن بعض مقامات پر وہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے شفاعت کا خود ہونا بھی ثابت ہے۔ لیکن جو احادیث یا کچھ روایات جو خاص کر موضوعی روایات ہیں، یعنی گڑھی ہوئی روایات ہیں، جیسے کہ جناب جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، جس نے حسین کی عزاداری کر لی، وہ جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتا، یہ امائمہ سے منسوب کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب یہ صاحب تحریر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث کو پرکھتے نہیں قرآن کے مطابق
اور پرکھ بھی لیں تو سمجھتے نہیں، کیوں کہ قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہاں پہ آ کے جب خطیب اور جشیل خطیب اور جناب ولایت تکوینی کے حامل خطیب اور قصے کہانیوں کے ماہر خطیب اور مختلف نام نہاد وکلا جو ہیں، کوئی ولایت علی کا وکیل بنا ہوا ہے، کوئی باغ فدق کا وکیل، نام نہاد اصلیوں کو ہمارا سلام، تو وہ پھر عوام کو جب بھڑکاتے ہیں تو عوام کے ذہن میں وہ گرہ لگ جاتی ہے اس عقیدے کی۔ بہرحال آگے انہوں نے دین کی بنیادی دعوت اور شفاعت کے موضوع پر بھی تحریر کی ہے اور اچھی تحریر کی ہے۔ کچھ اختلافی نکات ہیں میرے ان پوری تحریر میں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے۔ اور یہ جو دین کی بنیادی دعوت اور عقیدہ شفاعت، یہ ان کی جو تحریر ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل کے اس میں ہم لازمی پیش کریں گے۔ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، ابھی ہم بنیادی مقدمہ ہی صرف پیش کر پائے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 کی جگہ بھی 3 حصے بنیں گے اس ویڈیو کے، چونکہ ابھی قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی صاحب کی تفسیر فیضان الرحمان میں جو باب ہے شفاعت کا، ابھی تو صرف میں نے اس کا ابتدائیہ پڑھا ہے، ابھی باقی سارے چیپٹرز پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی طرح المرجان فی تفسیر القرآن میں پورا باب ہے شفاعت کا، اس میں اہل سنت برادران اور ہمارے مکتب تشیع کے کابرین کے اور قرآن اور حدیث سے استدلال جو پیش کیے گئے وہ سارے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب شرازی علیہ مقامہ نے جو باب باندھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور خود حدیث معصومین اس بارے میں کیا کہتی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی موضوع ادھورا ہے، ابھی بامشکل ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کام علم ہونے کی حیثیت سے صرف بنیادی مقدمہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں اتنے ٹائم میں۔ توقع یہ تھی کہ کم از کم آدھا موضوع میں سمیٹ لوں گا، لیکن میری کم علمی کہہ دیجئے، نالائکی کہہ لیجئے کہ صرف ابتدائیہ ہی پیش کر سکا ہوں۔ بہرحال جو لب لباب ہے بات کا وہ یہ ہے کہ ہم نے درمیانی راہ، یعنی بہترین راہ درمیانی راہ، حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہ سارا ادھر چلے جانا ہے، یعنی مکتب تشیع کا جو وہ ہے کہ نہ سارا یہ ہے کہ صرف درجات کی بلندی، تو نہ ہی سارا تکیہ ان ہستیوں پہ ہے کہ جن پہ شفاعت کی امید لگائی، اور خود بے عمل رہو، بد عملے رہو، فاش بکتے رہو، فاش دیکھتے رہو، سود کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، صرف یہ کہ سال میں کچھ 10-12 نیازوں میں حصہ ڈال دو اور کچھ عزاداریاں کر لو تو جناب شفاعت پکی، ان پہ فرض ہو گیا۔ نہیں، یہ تو ہے ہی باطل، اور یہ ہے ہی حرام ایسا کیتا۔ اور وہ جو چیز ہے کہ صرف اللہ درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کی درخواست اللہ سے ہو سکتی ہے، وہ بھی ون سائیڈڈ ایک یک طرفہ نظریہ ہے۔ ہمارا جو درمیانی راہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت درجات بھی بلند فرمائے گا، شفاعت کی اجازت خود دے گا، اذن خود دے گا، اللہ کی اذن اور مرضی کے خلاف کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی کسی کی جا کے سفارش اللہ کے زور نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو اذن ہے، آپ اس گروہ میں سے جس کی چاہے شفاعت کریں، اور نبی خدا یا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف حرام کاریوں میں اللہ کے ساتھ پوری زندگی بغاوت میں گزارنے والے کی سفارش اور شفاعت کریں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ تو نہ ہم تکیہ صرف شفاعت پہ کر کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور جو مرضی بدماشیاں کرتے پھریں، ادھم مچاتے پھریں، اور یہ کہیں کہ جناب ہم تو بخشے بخشائے ہیں کیونکہ حسین کو مان بیٹھے ہیں، حسین کے نام کے سینے پیٹ بیٹھے ہیں، اب حسین پہ فرض ہو گیا۔ نہیں، پہلے حسین کو پڑھ لو، سمجھ لو علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو، پھر اس طرح کی کوئی چیز بنانا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ممکن ہے کل یا پرسوں اس کا پارٹ انشاءاللہ آ جائے گا، اس میں پھر باقی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔